ناظرین سبسکرائب کیجئے ہمارا رجا CSC چینل اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کرنا۔ بلند آواز میں کہیں نویتو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال حرام کی مذمت اور اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ جو مال حرام سے نہیں بچتا اللہ تبارکہ و تعالی اس سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کی پکڑ فرماتا ہے، اور اس کے لیے سخت وعیدیں بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی نافرمانی ہی ہے۔ آگ کا شعلہ ہو یا چنگاری، اپنے گودام سے اسے لوگ دور ہی رکھتے ہیں۔ کوئی جلتی ہوئی سگریٹ ہی اگر کسی کے گودام میں ڈال دے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا حشر ہوتا ہے۔ لہذا ہر گناہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی صغیرہ گناہ پر ہی اللہ ناراض ہو جائے اور گرفت فرما لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں مشک لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناک بند کر لی اور فرمایا، اس کا نفع تو اس کی خوشبو سونگھنا ہے، اور یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، میں اکیلا اس سے نفع اٹھانے کا مجاز نہیں۔ اللہ اکبر! کتنا تقویٰ تھا ہمارے اکابرین کے اندر۔ آپ دیکھیے، احتیاط کی انتہا کر دی۔ ایک بزرگ کسی بیمار کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، جب حکم الہی آ گیا اور وہ بیمار فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو اس بزرگ نے چراغ گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا اور فرمایا، اب اس تیل میں وارث کا حق بھی شامل ہو گیا۔ اللہ اللہ! ہمارے اسلاف کس قدر باریک بین ہوتے تھے اور ان کی فکریں کس قدر بلند ہوا کرتی تھیں، ہم تو ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب اللہ کا ان پر خاص کرم تھا۔ جو کام انہوں نے کیا، جو عمل ان کی ذات سے سرزد ہوئے، ان عمل اور ان فعلوں اور ان کاموں کے بارے میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنی اعلیٰ ترین سوچ تھی ہمارے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے، مسجد میں آپ تنہا ہی تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ، 40 ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور پھر سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان میں سے بولا، آج کوئی ایسا شخص بھی اس مسجد میں ہے جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا، ہاں ہے، اور وہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، فلاں روز آپ نے بصرے میں کھجوریں خریدی تھیں، قریب ہی ایک کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی پڑی تھی، آپ نے سمجھا کہ یہ آپ ہی کی گری ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا۔ بس اس پرائی کھجور کے آپ کے مال میں مل جانے سے آپ کی عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی بصرہ کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی کھجور تھی پہنچے اور اس سے معافی چاہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا دل رزق حلال کی برکتوں اور ریاضتوں سے کس قدر صاف و شفاف ہوا کرتا تھا، انہیں چھپی ہوئی باتوں بلکہ دلی کیفیات تک کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے۔ پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اللہ تبارکہ و تعالیٰ انہیں اس خلاف شان امر سے بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں، بیچ دیں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو تول رہی تھی، اس سے خوشبو میرے ہاتھ کو لگ گئی، وہ میں نے دوپٹے سے مل لی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوپٹہ ان کے سر سے اتار لیا اور دھوتے رہے، پھر سونگھتے رہے اور مٹی سے ملتے رہے اور اس وقت تک دھوتے رہے جب تک خوشبو بالکل ختم نہ ہو گئی۔ پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے بیوی کو دیا۔ اگرچہ اس قدر خوشبو کا لگ جانا قابل گرفت نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خلفائے راشدین اللہ تبارک و تعالی سے اس قدر ڈرتے تھے، انہوں نے عدل و انصاف اور تقوی و پرہیزگاری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ ان کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے فاروق اعظم کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ ایک بزرگ کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلایا، غلام کے مالک نے وہ چراغ بجھا دیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھیں، آپ نے ان کی روشنی میں تسمہ درست کرنا اچھا نہ جانا۔ ایک پارسا عورت سوت کاٹ رہی تھی، اتفاق سے سلطانی روشن مشعلیں بادشاہ کی جلتی ہوئی مشعلیں اس کے پاس سے گزری تو اس نے سوت کاٹنا ترک کر دیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تاگا نہ کتنے پائے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً حکمرانوں اور وزیروں کی دولت ظلماً حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، ان پیسوں میں مظلوموں، بیواؤں اور یتیموں کی آہیں اور سسکیاں شامل ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ والے امراء اور سلاطین سے دور رہا کرتے تھے اور ان کے مال سے معمولی بھی استفادہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی روشنی تک سے فائدہ اٹھانا وہ جرم سمجھتے تھے۔ کتنا تقویٰ تھا ہمارے اسلاف کے اندر۔ آج ہم اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ہم اپنے اندر دیکھیں اور جھانک کر دیکھیں کیا وہ خوبیاں، وہ باتیں کچھ ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اکابرین کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے بیچتے تھے۔ جب 2 حبہ یعنی معمولی نفع کما لیتے تو گٹری اٹھا کر گھر آ جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول کیسے ہو؟ اور آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے، ہر شب آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اللہ عز و جل نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ سنت۔ اور آپ نے فرمایا ہے جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے لیے زیادہ لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ناپ تول میں کمی کرنا بالکل عام ہو گیا ہے اور معاذ اللہ اس کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی ہے۔ اس طرح کرنے سے مال میں بظاہر وقتی طور پر اضافہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا،
نتیجتاً ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں عذاب علیم کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی تو حرام مال بسا اوقات بیماریوں، مقدمہ بازیوں اور بعض اوقات ڈاکوؤں کی نظر ہو ہی جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بزاز کپڑے کا تاجر کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے اور کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے۔ اور جو قصاب اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا رواج نہیں، وہ بھی بدترین فاسقین میں داخل ہے۔ اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف و عادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے، وہ بھی ان میں داخل ہے۔ اور یہ سب باتیں حرام و ناجائز ہیں، اور ہر قسم کے کاروبار و معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ فرض و ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا جو ہے لین دین ہو، تو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ میں پانی ملانا، اچھا مال اوپر اور گھٹیا مال نیچے رکھنا، جبکہ مقصود دھوکہ دینا ہو، اچھا مال دکھا کر گھٹیا مال دھوکے سے پکڑا دینا، پھل وغیرہ پر پانی چھڑک کر وزن بڑھا دینا، یہ سب گناہ ہے۔ البتہ یہ عیوب گاہک کو دکھانے کے بعد مال فروخت کیا جائے پھر گناہ نہیں۔ یعنی اگر مال کے اندر کوئی عیب ہے اور اس کو آپ نے گاہک پر ظاہر کر دیا، بتا دیا کہ ہمارے مال میں یہ عیب ہے، جب گاہک پر آپ نے اس کو ظاہر کر دیا تب کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر اس کو چھپایا اور اچھا مال اوپر رکھا تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا ناجائز و حرام ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے اور اس کے نقش سے وزن میں فرق نہ آئے، اس لیے میل کچیل صاف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹے تیرا یہ کام 2 حج اور 2 عمرے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، 2 حج و عمرے سے افضل ہے یہ عمل تیرا۔ ناپ تول میں کمی کرنا نہایت ہی سنگین جرم ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے؟ کیا وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ انہیں مرنا بھی ہے، قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، کمی کرتا ہے ناپنے اور تولنے میں، قیامت کے دن اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور 2 آگ کے پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کم تولنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مدین شہر کے رہنے والوں کا واقعہ کم تولنے والوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ مدین شہر کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے، لیکن بت پرست تھے اور کم تولنے اور کم ناپنے والے تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی غلط تھا اور اعمال بھی غلط تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یوم محیط کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور دین میں فساد نہ کرو۔ اللہ کے دیے ہوئے سے جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس پر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا، بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم ہی بڑے عقل مند ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔
آپ علیہ السلام نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو بولے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے سچے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اہل مدین پر آگ کا بادل مسلط کر دیا گیا جس سے آگ برسی اور یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قصب حلال سے متعلقہ بات چیت چل رہی ہے کہ مدین شہر کے لوگ جو تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے لیکن وہ بت پرست تھے اور کم تولنے اور کم ناپنے والے بھی تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی غلط تھا اور اعمال بھی غلط تھے۔ جب انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب جو ہے نازل فرمایا، آگ کا بادل ان پر مسلط کر دیا گیا جس سے آگ برسی اور یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس عذاب کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی بھیجی۔ وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک سرد خوشگوار بادل بھیجا، مرد عورت اور بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب وہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر راکھ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کم تولنے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کم تولنے والوں کی بدبختی۔ لیکن آج کل اکثر مسلمان ناجائز و حرام مال کو شیر مادر خیال کرتے ہیں۔ آج تو یہ ترنے والے بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ساری عیش کوشیاں نکل جائیں گی۔ واللہ بے حد ندامت ہوگی۔ خدا را کچھ ہوش کیجئے، چند روزہ زندگی میں آخر حرام کھا کھا کر بھی کتنا کھا ڈالیں۔ آخر کار یہ سب چھوڑ کر دنیا سے چلنا ہوگا۔ کب تک روپے ہی گنتے رہیں گے؟ کیا عمر بھر پیسے ہی جوڑتے رہیں گے؟ یاد رکھیے دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور موت آ پہنچے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، جو قریب المرگ تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمے کے بجائے 10-11 ہی کہتا رہا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کو لپکتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا میں کم تولا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کم تولنے کا کس قدر عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے ایسے کسب سے۔ لیکن افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر کہ جو حرام قطعی کی کمائی کھاتے ہیں، اسی کمائی سے کپڑے بناتے، انہیں پہن کر نماز بھی پڑھتے ہوں گے، مال حرام سے خیرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ محض ان کا گمان ہے کہ وہ اس کا ثواب پاتے ہوں گے، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے، حرام مال کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ ایسے شخص کے مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے، اس طرح وہ کپڑا اور بھی زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو انسان مال حرام کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارکہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، مال حرام سے رب کعبہ ہمیں بچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسب حلال سے متعلقہ گفتگو چل رہی ہے، اور بتایا تھا کہ حلال روزی کمانے کی کس قدر فضیلت ہے، اور اللہ تبارکہ و تعالی اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا پسند فرماتا ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کے گزارے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ابھی اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تجسس پیدا ہوا اور وہ خشک درخت پر چڑھا، اور اوپر جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب سردار نے یہ منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے ہاتف کی آواز سنی، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تلوار توڑ ڈالی اور رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما دے۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا، کیا بات ہے؟ سردار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سب بھی روتے ہوئے کہنے لگے، ہم بھی اپنے اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور بارادہ حج یہ سب مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں وہ میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے متواتر 3 دن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہذا اے مرد خوش نصیب یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر وجد میں آ گیا اور وہی کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ حاضر ہوا، پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ نے ایک اندھے سانپ کی روزی کا کس شان سے اہتمام فرمایا، اور ڈاکوؤں کے گروہ نے رزق حرام سے توبہ کی تو انہیں کس قدر عظیم مراتب سے رب کعبہ نے سرفراز فرمایا، بے شک اللہ غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ رزق حرام کی مذمت میں بعض روایات آپ سماعت فرمائیں اور غور سے انہیں آپ سنیں، اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے قہر و غضب سے آپ تنگی۔ اگر رزق حرام کی معاذ اللہ عادت ہے تو اس سے توبہ کر کے رزق حلال کی جستجو میں لگ جائیے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ اللہ اکبر۔ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ مال حرام کی مذمت میں ایک اور روایت آپ سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً، کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ۔ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی وہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ اس نے اپنے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ایمان والوں کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک چیزیں۔ پھر ارشاد فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربا کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، غذا بھی حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر قبول کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو اپنا رزق، اپنی روزی آپ پاک کرو، حلال کرو، بغیر اس کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے حبیب کا، عیب ظاہر نہ کرنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے، کسی مال میں اگر کسی قسم کا نقص ہے تو اسے ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے۔ اس ضمن میں چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عامر سے روایت ہے، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈال دیا، حضور کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، ارشاد فرمایا اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے تو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر تو یہ گیلا اوپر کر دیتا تو لوگ دیکھ لیتے، اور جو دھوکہ دے میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ کھانے کی اشیاء پر جو لوگ پانی چھڑک کر اس کا وزن بڑھاتے رہتے ہیں وہ بھی اس سے درس حاصل کریں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، مولا ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسب حلال سے متعلقہ گفتگو چل رہی ہے اور چند روایات آپ کے سامنے پیش ہوئیں کہ
حلال روزی کمانے کی کس قدر فضیلت ہے، اللہ اور اس کا رسول کتنا راضی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج بھی اپنے دست مبارک سے بجا لاتے، یعنی بازار سے سودا لاتے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے، نالین شریفین گانٹھ لیتے، جانوروں کو چارہ ڈال لیتے، دودھ دھو لیتے میرے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یعنی خود بازار میں تشریف لے جاتے اور اہل و عیال کے لیے ضروریات کی اشیاء خرید لاتے۔ کسی نے کچھ عرض کیا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے محتاج نہ رہے تو ایسا شخص مجاہد فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خرید و فروخت میں اخلاص کے ساتھ نرمی کیجیے، یعنی جب ہم کسی چیز کو خریدیں یا بیچیں تو نرمی اختیار کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ صرف مال بیچنے کے لیے خوشامد کرتے رہیں، مال کی خوبیوں میں بے جا مبالغہ آرائی کرتے رہیں، اپنے مال کی خوب تعریف ہم کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مال دکھاتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا بھی مناسب نہیں۔ یہاں اللہ کی حمد و ثنا اور واقعی پیارے آقا پر درود بھیجنا کہاں مراد ہے، یہاں تو کسی طرح بھی گاہک کو اپنا مال تھما دینے کی فکر ہے۔ آج کل عموماً مال فروخت کرتے وقت تاجر صاحبان چکنی چپڑی باتیں کر کے گاہک کو پھسلا لیتے ہیں، اور جہاں مال کی تنگی ہوئی یا بیع و شرع میں کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہوا تو جسے ابھی کچھ لمحے قبل حضور کہہ رہے تھے، اسی حضور کو بڑے بے دردی کے ساتھ دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے، چاہے اس کا دل دکھے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی مطلقاً پرواہ نہیں کی جاتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کرنے سے کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ گناہ کا کام ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ لہذا ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر موسم میں ہمیشہ خرید و فروخت میں نرمی سے کام لینا چاہیے، اور اس کی بہت ہی فضائل ہیں۔ جو خوش نصیب خرید و فروخت میں نرمی کرتا ہے اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی کرے، یعنی نرمی سے پیش آئے، نرمی برتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد فرشتے پہنچے۔ انہوں نے پوچھا، تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا، یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں کو ہدایت کرتا تھا، اپنے نوکروں کو ہدایت کرتا تھا کہ قرض دار تنگ دست وقت مقررہ پر قرض واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دے، یعنی جن کو قرضہ دیا گیا ہے اگر وہ تنگی کی بنیاد پر وقت پر ادا نہ کر پائیں تو ان پر سختی مت کرنا، بلکہ ان کو اور مہلت دے دینا، نرمی سے پیش آنا۔ اور اگر قرض دار قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ تو حضرات محترم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا کوئی بظاہر معمولی عمل بھی اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے جنت کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بکثرت احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں کب کسی بندے کا کوئی عمل مالک کو پسند آ جائے،
لہذا ہمیں کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بظاہر جو نیکی ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے اس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اسی طرح ہر گناہ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے اور اسی میں اس کی گرفت ہو جاتی ہے۔ کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقراء سے جب کچھ خریدو، یعنی غریبوں سے جب کچھ خریدو تو مہنگے داموں خریدو، اس سے ان کا دل خوش ہوگا، اور یہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ البتہ دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خریدنا نہ باعث ثواب ہے اور نہ ہی شکر میں داخل، بلکہ دام ضائع کرنا ہے، ان سے تکرار اصرار کر کے سستا خریدنا بہتر ہے۔ یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان سے سودے بازی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ آج کل دیکھا جاتا ہے معاشرے میں ایک چیز کو بڑا برا جانتے ہیں کہ بتاؤ یہ سودے بازی کر رہا ہے، لہذا یہ سودے بازی کرنا ہمارے اکابرین کی سنت ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اگر کسی مالدار سے خریدیں، دولت مند ہو، تو جب آپ کوئی چیز خریدیں تو اس سے خوب تکرار کریں، اصرار کریں، خوب اس سے جو ہے بھاؤ تاؤ میں بات چیت کریں۔ تاجر اپنی شے کا بھاؤ زیادہ بتائے، یہ جائز ہے، مگر جھوٹ نہ بولے کہ میرا اتنے کا پڑتا ہے اور اتنے کی خرید ہے، جیسے کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ زیادہ دام بتا کر کمی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی آپ نے جو ہے کسی بھی چیز کے تعلق سے بتایا کہ یہ 100 روپے کی چیز ہے، اور گاہک نے کہا کہ بھئی تھوڑا کم کرو، پھر آپ نے کم کر لیا، تو اس کمی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہے۔ اسی طرح گاہک کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح جانچ پڑتال کرے، دام کم کرائے، یہ حسنین کریمین کی سنت بھی ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوشش کرتے کہ جو کچھ خریدتے سستا خریدتے، اور اس میں تکرار و اصرار کرتے۔ لوگوں نے ان سے عرض کی آپ حضرات روزانہ کئی ہزار درہم خیرات کر دیتے ہیں، مگر معمولی مقدار پر اس قدر تکرار و اصرار میں کیا نکتہ ہے؟ کئی ہزار آپ روزانہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور معمولی رقم کے لیے آپ اتنا اصرار اور تکرار کرتے ہیں، اس میں کیا نکتہ ہے؟ تو فرمایا ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں راہ خدا میں دیتے ہیں، اور خرید و فروخت میں دھوکہ کھانا یہ عقل و مال کے نقصان کا باعث ہے۔ یعنی خرید و فروخت میں اگر دھوکہ کھائیں گے تو یہ کوئی باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ اس سے عقل بھی ہمارے ضائع ہوگی اور ہمارا مال بھی جو ہے ضائع ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں کسب حلال کے بے شمار فضائل ہیں، وہاں رزق حرام کمانے اور کھانے پر بہت ہی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل کسب حلال نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بلا ضرورت جھوٹ بول کر، بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ مال کا عیب اور نقص اگر ہے اس میں تو اسے بھی ظاہر نہیں کرتے، بے دریغ ملاوٹ کرتے ہیں۔ رشوت، سود، دھوکے بازی، جس بھی گناہ کا سہارا لینا پڑ جائے ضرور لیتے ہیں اور مال کماتے ہیں، اور یہ سب کا سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اگر وہ عیب دار ہے تو لازم اور ضروری ہے آپ پر کہ اس کے عیب کو آپ بائع پر، یعنی جس کو بیچ رہے ہیں اس کو آپ ظاہر کریں، اس کو بتائیں کہ اس چیز میں یہ عیب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے، نہیں ہے، اسی قدر پہنتے ہیں جس قدر آپ کی جسامت ہے، باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور وبال آپ پر آئے گا۔ لہذا برائے مہربانی اپنے جسم ناتوا پر رحم کریں، خدا را اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق بھی عطا کرنے والا ہے۔ یہ آپ عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق بھی عطا کرنے والا ہے، اور جو کچھ مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ رزق کی تقسیم کے بارے میں ایک ایمان افروز روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر دانے پر قلم قدرت سے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا رزق فلا بن فلا، یعنی بسم اللہ
یہ دانہ فلاں بن فلاں کا ہے، وہ دانہ اس کے سوا کسی دوسرے کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ اللہ حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ ہر دانے پر بسم اللہ شریف لکھی ہے اور اس کے بعد فلاں بن فلاں، یعنی جس کے پیٹ میں جانا ہے اس کا نام بھی لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ دانہ اسی کے پیٹ میں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سے دانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ آٹا پس کر اس کے کچھ اجزاء ایک روٹی میں گئے کہ زید نے کھائی، کچھ دوسری میں کہ عمر نے، تو ایسے دانے کے اس حصے پر زید کا نام ماں ولدیت لکھا ہوگا اور اس پر عمر کا نام، یوں ہی اگر وہ دانہ 4 شخصوں پر تقسیم ہوگا تو چاروں حصوں پر چاروں کے نام درج ہوں گے، اور بعض دانے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ان پر کسی کا نام درج نہیں ہوتا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ تو ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ رب کعبہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو حلال روزی ہی کمائیں اور حلال ہی کھائیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسب حلال کی فضیلت، اسی سے متعلقہ چند روایات کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ حلال روزی کمانا اپنے اور اپنے بچوں کی گزارے کے لیے اس قدر اللہ کو محبوب ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری بھی ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد فرماتے، حالانکہ ہمارے سرکار کو کیا کمی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت بھی فرمائی۔ اس میں محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے بڑی تسلی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھام لے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی۔ اللہ عز و جل کے مقرب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے رہتے، کوئی کپڑے سی کر، کوئی تجارت کر کے، تو کوئی بڑھئی کا پیشہ اپنا کر رزق حلال حاصل کیا کرتے۔ چنانچہ منقول ہے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام یہ تجارت کرتے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھیڑ بکریاں چراتے رہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام زرہ بنا کر گزر اوقات کرتے تھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے، بوریاں اور زنبیل یعنی ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کرتے تھے۔ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذخر نامی خودرو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے، مزدوری بھی کرتے، نیز فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے۔ سیدنا حاتب بن بلتع مدینہ منورہ میں نانبائی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا سلمان فارسی چٹائیاں بن کر بیچتے تھے، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا زبیر قصاب تھے، گوشت بیچتے تھے، اور سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار پیشہ تھے، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کرتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب انبیاء علیہم السلام اور رب کعبہ کے محبوب بندے خلفائے ثلاثہ میرے آقا کے پیارے صحابی، سبحان اللہ، یہ سب کے سب کتنی محنت کرتے، مزدوری کرتے اور حلال روزی کماتے۔ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر تھے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس میں راست بازی یعنی دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کی، سرکار میں معمار ہوں، یعنی مکان بنانے کا کام کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تو نے راست بازی سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کی، اے آقا میں تجارت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تو نے بھی راست بازی سے کام کیا تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے اللہ مجھے رزق دے گا؟ امام صاحب نے فرمایا، وہ جاہل ہے، شرع نہیں جانتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر رزق حلال کمانا یہ سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ یعنی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے گھر بیٹھے روزی پہنچائے، لیکن وہ پسند ہی یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہیلا کرے، میرا بندہ کوئی سبب اختیار کرے، پھر میں اس کو روزی دوں، اور یہ میرے آقا کی پیاری سنت بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا، کسب نہ چھوڑو، یعنی حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ خدائے تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے، مگر کسی ہیلے سے روزی دینا یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ یعنی وہ چاہے تو سونا چاندی آسمان سے برسا دے، یقیناً وہ قادر ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ میرا بندہ ہیلا کرے پھر میں اسے روزی دوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، اس کو بھی اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت آپ سماعت فرمائیں۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی موٹی بڑی تر و تازہ ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے کہ اس کے دست و پا بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، اور اس قدر یہ فربا تر و تازہ ہے۔ بڑے حیران ہوئے، وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی کا حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا، اے اللہ، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا کہ اب اس تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے
اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے، نماز روزے میں مشغول ہو گئے، 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا۔ خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 1-2 برس نہیں، اگر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں، یعنی روزی کی تلاش میں مشغول ہو گئے، اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل بھروسہ کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حالانکہ اللہ عز و جل بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں، سببوں کو پیدا کیا ہے۔ وسائل و وسائط کا وہ یقیناً محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے۔ دیکھیے، وہ اگر چاہتا تو خود بھی اسلام پھیل جاتا، وہ چاہتا تو خود بھی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کے دین کے لیے محنت کریں۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے بغیر بھی لوگوں کو سنتوں پر چلانے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان محنت کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، احیاء سنت کے لیے جد و جہد کریں، اور یوں وہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اب ہم کیوں اس سعادت سے محروم رہیں؟ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو ہمیشہ حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔